السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے نبی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ورفعنا لک ذکرک پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کی یاد بلند کر دی، تو پھر ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، حیات طیبہ، آپ کی سیرت پاک، اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ آگاہی تو حاصل ہم کر لیں۔ آپ چند منٹ نکالیں، میں نے آپ کے لیے یہ کام تھوڑا آسان کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کتاب خریدیں، کتاب پڑھیں، کتاب ساتھ لیے پھریں۔ آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، چند منٹ کا ایک کلپ آپ سن لیں، انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ پر ایمان کا اظہار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا۔ اس میں تھوڑا اشکال ہے، 2 واقعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح، اور دوسرا خاص معجزہ اور خاص واقعہ اسراء و معراج، جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا یا 11واں، اس کے بارے میں مورخین نے اپنی اپنی آراء بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، کسی نے کہا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو آپ کو معراج کرائی گئی، کسی نے ہجرت سے 1 سال یا 2 ماہ پہلے، کسی نے کہا 1 سال پہلے، کسی نے کہا 1 سال اور 6 ماہ یعنی 18 ماہ پہلے۔ بہرحال اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، بس مشہور یہی ہے کہ نبوت کا 10واں سال تھا اور رجب کی 27 تاریخ تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، اور یہ 6 سال یا 9 سال یہ بڑا عجیب معاملہ امت کے اندر چلا آ رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی جو ہے اس کو بیاہ دیا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ میں اتنا آپ کو دو شہادتیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 9 سال میں آپ کی شادی سیدہ عائشہ کی کیسے ہو گئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ علاقوں کی آب و ہوا کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال آپ دیکھ لیں۔ میں نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، لکھا تھا کہ ایک 16 سال کی یا 17 سال کی عورت نانی بنی ہے۔ یہ خبر اخبار میں آئی تھی، اور میں نے کسی دوست سے رابطہ بھی کیا تھا، کسی بنگالی دوست کے ذریعہ کے لیے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہاں ایسا ہمارے علاقہ میں، ہمارے بنگلہ دیش کے اندر ممکن ہے کہ یہاں کی آب و ہوا کچھ ایسی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ 7-8 سال میں جوان ہو جایا کرتی ہیں اور وہ بچے جننے کے قابل ہوتی ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، آپ کے سامنے ایک تازہ واقعہ، جو لوگ فیس بک دیکھتے ہیں اور خاص کر جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں، اے لیول، او لیول، ایسی تعلیمات کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص 2 واقعے ابھی چند مہینے پہلے گزرے ہیں۔
ایک 11 سالہ لڑکی، پاکستانی نژاد، برطانیہ کی لڑکی، مجھے نام اس کا یاد تھا ابھی بھول گیا ہے، اس نے پورے محکمہ تعلیم برطانیہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے کہا مجھے آپ 50 مضمون دیں، میں 50 کے 50 آپ کو میں ایک ہی دفعہ پاس کر کے دیتی ہوں۔ اب ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 50 مضمون ہم کہاں سے لائیں؟ بڑی مشکل سے انہوں نے 35 مضمون دیے اس کو، اس لڑکی کو جس کی عمر صرف 11 سال تھی، اور اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا کہ 11 سال کی عمر میں اس نے 35 مضامین میں اے لیول پاس کیا اس نے۔ یہ خبر ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اور ایک امریکہ کے اندر ایک نوجوان جو ہے اس نے بھی ریکارڈ قائم کیا ہے، اس کی عمر تقریباً لگ بھگ کوئی 15 سال یا 16 سال اس کی عمر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ بعض انسان 40 سال کی عمر تک بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بعض جو ہے وہ بچے، آج کا ایک 6-7 سال کا بچہ پورا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب حفظ کر کے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ 7 سال کا بچہ، 9 سال کے بچے نے مصلی سنایا ہے نماز تراویح کے اندر۔ یہ عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی۔ تو اس سال 11واں نبوت تھی، نبوت کا 11واں سال تھا یا 10واں سال تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اس وقت سیدہ کی عمر 6 سال تھی، اور اسی سال آپ کو معراج کرائی گئی، جس کا انشاءاللہ تذکرہ میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔